بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا بیان۔ فصل اول، حدیث نمبر 1772۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، انہیں اس گواہی دینے کی طرف دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کر لے تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہے۔ اگر وہ اس میں بھی تمہاری اطاعت کرے تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے ناداروں کو دیا جائے گا۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو پھر ان کے اچھے مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1773۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو انہیں گرم کرنے کے لیے دوبارہ جہنم میں لوٹایا جائے گا، اور یہ عمل اس روز مسلسل جاری رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پس وہ اپنا راستہ جنت یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، تو اونٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور ان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کی باری والے دن ان کا دودھ پانی کے گھاٹ پر موجود ضرورت مندوں کے لیے دوہا جائے، اور وہ یہ بھی نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس شخص کو ایک چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے چہرے یا پشت کے بل گرا دیا جائے گا، اور یہ اونٹ اس وقت پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہوں گے، وہ ان میں سے ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا، وہ اپنے کھروں سے اسے روندیں گے اور اپنے منہوں سے اسے کاٹیں گے۔ جب ان کا پہلا اونٹ گزر جائے گا تو اس پر ان کا آخری اونٹ پھر لوٹا دیا جائے گا، اور یہ سلسلہ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی جاری رہے گا، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پس وہ اپنی راہ دیکھ لے گا، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، تو گائے اور بکری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ایک چٹیل میدان میں چہرے کے بل گرا دیا جائے گا، وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی گم نہیں پائے گا، اور ان میں سے کوئی مڑے ہوئے سینگوں والی ہوگی نہ سینگ کے بغیر، اور نہ ہی کسی کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں گے، یہ اپنے سینگوں سے اسے ماریں گی اور اپنے کھروں سے اسے روندیں گی۔ جب ان میں سے پہلی اس پر گزر جائے گی تو ان کے آخری پھر اس پر لوٹا دی جائے گی، اور یہ سلسلہ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی چلتا رہے گا، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، وہ اپنا راستہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف دیکھ لے گا۔ آپ سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، تو گھوڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے بوجھ ہے، ایک وہ جو آدمی کے لیے پردہ ہے، اور ایک وہ جو آدمی کے لیے باعث اجر ہے۔ رہا وہ جو اس کے لیے گناہ ہے، وہ آدمی جس نے ریا، فخر اور اہل اسلام کی دشمنی کی خاطر اسے باندھا تو اس قسم کا گھوڑا اس شخص کے لیے گناہ ہے۔ رہا وہ جو اس کے لیے پردہ ہے، یہ وہ ہے جس سے کوئی آدمی اللہ کی راہ میں نیتی کے ساتھ باندھے، پھر وہ ان کے پشتوں اور ان کی گردنوں کے بارے میں اللہ کا حق نہ بولے،
تو یہ اس کے لیے پردہ سفید پوشی کا باعث ہے، اور رہا وہ گھوڑا جو اس شخص کے لیے باعث اجر ہے، تو یہ وہ ہے جسے آدمی نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اہل اسلام کی خاطر کسی چراگاہ یا کسی باغ میں باندھا۔ یہ گھوڑا اس چراگاہ یا اس باغ سے جو کچھ کھائے گا تو اس کھائی گئی چیز کی مقدار کے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھی جائے گی، اور اگر وہ رسی توڑوا کر ایک یا دو ٹیلوں پر چڑھتا اور کودتا ہے، وہ اس دوران جتنے قدم چلتا ہے اور جس قدر لید کرتا ہے تو اس کی تعداد کے مطابق اس شخص کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر اس کا مالک اسے کسی نہر سے لے کر گزرے اور وہ اسے پانی پی لے حالانکہ وہ اسے پانی پلانا نہیں چاہتا تھا، تو وہ جس قدر پانی پیے گا تو اللہ اسی قدر اس کے لیے نیکیاں لکھ لے گا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول تو گدھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھوں کے بارے میں اس نادر اور جامع آیت کے علاوہ مجھ پر اور کچھ نازل نہیں کیا گیا۔ جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1774۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس شخص کو مال عطا فرمائے اور پھر وہ شخص اس کے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو روز قیامت اس کے مال کو گنج اژدہا کی صورت میں بنا دیا جائے گا۔ اس کی آنکھوں پر دو نقطے ہوں گے، اس کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، پھر وہ اسے جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ خیال نہ کرے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1775۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس اونٹ یا گائے یا بکریاں ہو اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو انہیں روز قیامت لایا جائے گا، تو جس قدر دنیا میں تھے اس سے کہیں بڑی اور زیادہ موٹی ہوں گی۔ وہ اپنی کھروں سے اسے روندیں گی اور اپنے سینگوں کے ساتھ اسے ماریں گی۔ جب ان میں سے آخری گزر جائے گی تو پھر پہلی کو دوبارہ لایا جائے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1776۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی صدقہ وصول کرنے والا تمہارے پاس آئے تو جب وہ تم سے واپس جائے تو اسے تم سے راضی ہونا چاہیے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1777۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب کوئی قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتی تو آپ دعا فرماتے، اے اللہ فلاں کی آل پر رحمت فرما۔ جب میرے والد صدقہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت فرما۔ بخاری مسلم۔ ایک روایت میں ہے جب کوئی آدمی اپنا صدقہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ اس پر رحمت فرما۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1778۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو آپ کو بتایا گیا کہ ابن جمیل، خالد بن ولید اور عباس رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ روک لی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن جمیل تو اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ وہ تنگ دست تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے اسے مال دار کر دیا۔ رہا خالد تو تم خالد پر ظلم کرتے ہو، اس نے تو اپنی زرہیں اور آلات جنگ اللہ کی راہ میں وقف کر رکھے ہیں، اور رہے عباس تو ان کی زکوٰۃ اور اس کے برابر وہ میرے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا، عمر کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آدمی کا چاچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1779۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد قبیلے کے ابن لطبیہ نامی شخص کو صدقات وصول کرنے پر مامور فرمایا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا یہ مال تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد میں تم میں سے کچھ آدمی کو ان امور پر جو اللہ نے میرے سپرد کیے ہیں مامور کرتا ہوں، تو ان میں سے کوئی آ کر کہتا ہے یہ مال تمہارے لیے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے، وہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہا اور وہ دیکھتا کہ آیا اس سے ہدیہ تحفہ ملتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے جو شخص اس مال صدقات میں سے جو کچھ لے گا وہ روز قیامت اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر وہ اونٹ ہوا تو وہ آواز کر رہا ہوگا، اگر گائے ہوئی تو وہ آواز کر رہی ہوگی، اور اگر وہ بکری ہوئی تو وہ ممیا رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے حتیٰ کہ ہم نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا۔ متفق علیہ۔ امام خطابی نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے الفاظ وہ اپنی ماں یا اپنے باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہے، پس وہ دیکھتا کہ آیا اس سے ہدیہ تحفہ ملتا ہے یا نہیں۔ میں دلیل ہے کہ ہر وہ کام جو کسی ممنوع کام کا وسیلہ بنے تو وہ بھی ممنوع ہے، اور عقود میں داخل ہونے والی ہر چیز دیکھی جائے گی کہ آیا جب وہ چیز اکیلی ہو تو اس کا حکم اسی طرح ہوگا جس طرح ملانے سے ہوگا یا نہیں۔ شرح السنہ میں اسی طرح ہے۔ حدیث نمبر 1780۔ عدی بن امیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر مامور کرے اور اگر وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی جسے وہ روز قیامت لے کر حاضر ہوگا۔ رواہ مسلم۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1781۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں جب یہ آیت جو لوگ سونا چاندی ذخیرہ کرتے ہیں نازل ہوئی تو یہ مسلمانوں پر بہت گرا گزری، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہاری اس مشکل کو حل کرتا ہوں۔ وہ گئے اور عرض کیا اللہ کے نبی کی آیت آپ کے صحابہ پر بہت گرا گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ وہ تمہاری باقی اموال کو پاک کر دے، اور اس نے وراثت کو اس لیے فرض کیا۔ راوی کہتے ہیں آپ نے ایک کلمہ ذکر کیا تاکہ وہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہو جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے خوشی کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کیا میں تمہیں آدمی کے بہترین خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ صالحہ بیوی ہے، جب وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ اس کے پاس نہ ہو تو وہ اس کے تمام حقوق کی حفاظت کرے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1782۔ جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب کچھ سوار چھوٹے قافلہ کی صورت میں تمہارے پاس آئیں گے جن کو تم ناپسند کرو گے۔ اگر وہ تمہارے پاس آئے تو انہیں خوش آمدید کہنا اور زکوٰۃ کی مد میں جو وہ چاہے انہیں لینے دینا۔ اگر وہ انصاف کریں گے تو اپنے فائدہ کے لیے، اور اگر وہ ظلم کریں گے تو وہ ان کی جان پر ہوگا، اور انہیں خوش کر دو کیونکہ تمہاری زکوٰۃ کا اتمام ان کی رضامندی ہے، اور انہیں تمہارے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1783۔
جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا صدقہ وصول کرنے والے کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صدقہ وصول کرنے والوں کو خوش کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول خواہ وہ ہم پر ظلم کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صدقہ وصول کرنے والوں کو خوش کر دو خواہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1784۔ بشیر بن قصاصیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ اہل صدقہ ہم پر زیادتی کرتے ہیں، کیا ہم ان کی زیادتی کے مطابق اپنے اموال میں سے چھپا لیا کریں؟ فرمایا نہیں۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1785۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق و صداقت کے ساتھ صدقات وصول کرنے والا شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے شخص کی طرح ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ وصول کرنے والا اپنے گھر واپس آ جائے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1786۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ سے دور بیٹھ کر مال زکوٰۃ اپنے پاس بلائے، نہ زکوٰۃ دینے والے اپنا مال اپنے گھروں سے دور لے جائے اور صدقات ان کے گھروں میں وصول کیے جائے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1787۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مال سے استفادہ کرے تو سال گزرنے سے پہلے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ترمذی اور انہوں نے ایک جماعت کا ذکر کیا کہ انہوں نے اسے ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف قرار دیا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کے اور بھی شواہد ہے۔ حدیث نمبر 1788۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ جلد ادا کرنے کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں انہیں اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1789۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا سن لو جو شخص کسی یتیم کا سرپرست بنے اور یتیم کا کچھ مال ہو تو وہ اس سے تجارت کرے اور اسے ایسے ہی پڑا نہ رہنے دے کہ زکوٰۃ ہی اسے ختم کر دے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا اس کی سند میں کلام ہے کیونکہ مثنیٰ بن صبا ضعیف ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ فصل ثالث۔ حدیث نمبر 1790۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور ان کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو کچھ عرب مرتد ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ لوگوں سے کیسے قتال کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جس نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو اس نے حق اسلام کے علاوہ اپنے مال و جان کو مجھ سے محفوظ کر لیا جبکہ اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو میں اس سے ضرور قتال کروں گا کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے بھیڑ کا بچہ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے دینے سے انکار کیا
تو میں اس کے انکار پر بھی ان سے ضرور قتال کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو بس یہی سمجھ آئی کہ اللہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا، میں نے پہچان لیا کہ وہ حق پر ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1791۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کا خزانہ روز قیامت گنجا اسدہ بن جائے گا، اس خزانے کا مالک اس سے فرار اختیار کرے گا جبکہ وہ اسے چھوڑے گا نہیں حتیٰ کہ وہ اس کی انگلیوں سمیت اسے کھا جائے گا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1792۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ روز قیامت اسے اس کی گردن میں اسدہ بنا دے گا۔ پھر آپ نے اس کی مصداق اللہ عز و جل کی کتاب سے تلاوت فرمائی جو لوگ اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ گمان نہ کرے، آخر آیت تک۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1793۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس مال میں زکوٰۃ خلط ملط ہو جائے تو وہ زکوٰۃ اس کو ختم کر دیتی ہے۔ شافعی امام بخاری نے اس سے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے اور امام حمیدی نے یہ اضافہ نقل کیا ہے اگر تم پر زکوٰۃ واجب ہو اور پھر تم اس سے ادا نہ کرو تو اس طرح حرام حلال کو تباہ کر دے گا۔ اس سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے جو سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ عین مال سے ادا کرنا فرض ہے۔ منتقی میں بھی اسی طرح ہے۔ بیہقی نے امام احمد بن حنبل سے اپنی سند سے عائشہ رضی اللہ عنہ تک شعب الایمان میں بیان کیا ہے اور امام احمد نے زکوٰۃ کا مال ملانے کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی مالدار شخص زکوٰۃ وصول کرے جبکہ یہ فقراء کا حق ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ باب کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ فصل اول۔ حدیث نمبر 1794۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجور پر، 5 اوقیہ سے کم چاندی پر اور 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1795۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں، اور ایک روایت میں ہے اس کے غلام پر صدقہ فطر کے سوا کوئی صدقہ واجب نہیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1796۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں بحرین کی طرح بھیجا تو انہوں نے مجھے یہ تحریر دی شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ فریضہ زکوٰۃ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض قرار دیا جس کے متعلق اللہ نے اپنے رسول کو حکم فرمایا جس مسلمان سے اس طریقے پر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے تو وہ اسے ادا کرے اور جس سے اس مشروع طریقے سے زیادہ کا مطالبہ کیا جائے تو وہ نہ دے۔ 24 اور اس سے کم اونٹ پر زکوٰۃ میں بکریاں لی جائے گی، ہر 5 اونٹ پر 1 بکری ہے۔ جب اونٹ 25 سے 35 ہو جائے تو پھر ان پر اونٹ کا 1 سالہ مؤنث بچہ بطور زکوٰۃ لیا جائے گا۔ جب اونٹ 36 سے 45 تک پہنچ جائے تو ان پر 2 برس کی اونٹنی واجب ہے۔ جب 46 سے 60 تک پہنچ جائے تو ان پر 3 برس مکمل ہونے کے بعد چوتھے سال والی اونٹنی واجب ہے جو گابن ہونے کے قابل ہو۔ جب 61 سے 75 ہو جائے تو ان پر 4 برس مکمل ہونے کے بعد 5ویں برس والی اونٹنی واجب ہے۔ جب وہ 74 سے 90 ہو جائے تو ان پر 2 سال کی 2 اونٹنیاں واجب ہیں
اور جب 91 سے 120 ہو جائے تو پھر ان پر 3 برس مکمل کر کے چوتھے سال کی 2 اونٹنیاں واجب ہیں جو کہ گاہ بند ہونے کے قابل ہو۔ اور جب 120 سے زائد ہو جائے تو پھر ہر 40 پر 2 سالہ اونٹنی اور ہر 50 پر ایک 3 اور 4 سال کے درمیان والی اونٹنی واجب ہے۔ اور جب جس شخص کے پاس صرف 4 اونٹ ہو تو اس پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، البتہ اگر ان کا مالک چاہے تو نفلی صدقہ کر سکتا ہے۔ جب 5 ہو جائے تو پھر ان پر ایک بکری واجب ہے۔ اور جس شخص پر صدقہ میں 4 اور 5 برس کے درمیان کی اونٹنی فرض ہو لیکن اس کے پاس اس کے بجائے 3 اور 4 سال کے درمیان کی اونٹنی ہو تو اس سے یہ قبول کر لی جائے گی، اور اگر اسے میسر ہو تو وہ اس کے ساتھ 2 بکریاں ملائے گا یا پھر 20 درہم۔ اور جس شخص پر صدقہ میں 3 اور 4 سال کے درمیان کی اونٹنی فرض ہو لیکن اس کے پاس اس کے بجائے 4 اور 5 سال کے درمیان کی اونٹنی ہو تو اس سے یہ وصول کی جائے گی، اور صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ اور جس شخص پر 3 اور 4 سال کے درمیان کی اونٹنی بطور صدقہ فرض ہوتی ہو، اس کے پاس یہ نہ ہو بلکہ اس کے پاس 2 سال کی اونٹنی ہو تو اس سے یہ قبول کر لی جائے گی، اور وہ اس کے ساتھ 2 بکریاں یا 20 درہم ادا کرے گا۔ اور جس شخص پر صدقہ میں 2 سال کی اونٹنی فرض ہو لیکن اس کے پاس 3 اور 4 سال کے درمیان کی اونٹنی ہو تو اس سے یہی قبول کر لی جائے گی، لیکن صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ اور جس شخص پر صدقہ میں 2 سال کی اونٹنی فرض ہو لیکن اس کے پاس یہ نہ ہو بلکہ اس کے پاس 1 سال کی اونٹنی ہو تو اس سے یہی 1 سال کی اونٹنی قبول کی جائے گی، اور وہ اس کے ساتھ 20 درہم یا 2 بکریاں ادا کرے گا۔ اور اسی طرح جس شخص پر صدقہ میں 1 سال کی اونٹنی ہو تو اس سے یہی قبول کر لی جائے گی، لیکن صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں عطا کرے گا۔ اب اگر فرض کرے اس کے پاس 1 سال کی اونٹنی نہیں بلکہ اس کے پاس 1 سال کا اونٹ ہو تو اس سے اسے وصول کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ کچھ اور نہیں ہوگا۔ اور چرنے والی بکریوں کے بارے میں صدقہ کی شرح اس طرح ہے کہ جب وہ 40 سے 120 تک ہو تو ان پر ایک بکری صدقہ ہے، اور جب 121 سے 200 تک ہو تو ان پر 2 بکریاں ہیں، اور جب 200-300 تک تو ان پر 3 بکریاں ہیں، اور جب 300 سے زائد ہو جائے تو پھر ہر 100 پر ایک بکری ہے۔ اور اگر کسی چرواہے کی بکریاں 40 سے کم 39 بھی ہو جائے تو ان پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر ان کا مالک اپنی مرضی سے چاہے تو نفلی صدقہ کر سکتا ہے۔ صدقہ میں بوڑھی بکری، عیب دار اور ساڑ نہیں دیا جائے گا، مگر جو صدقہ وصول کرنے والا چاہے اور صدقہ کے اندیشے کے پیش نظر متفرق مال کو جمع کیا جائے نہ اکٹھے مال کو متفرق کیا جائے۔ اور جو مال 2 شریکوں کا اکٹھا ہو تو وہ زکوٰۃ بقدر حصہ برابر ادا کرے۔ چاندی میں 40واں حصہ ہے، اور اگر چاندی صرف 190 درہم ہو تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں الا کہ اس کا مالک ادا کرنا چاہے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1797۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھیتی کو بارش یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا کھیتی خود بخود سیراب ہو تو اس میں عشر 10واں حصہ ہے، اور جسے کنویں کے پانی سے سینچا جائے تو اس میں نصف عشر 20واں حصہ ہے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1798۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کا زخم معاف ہے، اس پر کوئی دیت و تاوان نہیں۔ کنویں میں اور کان میں موت واقع ہو جائے تو اس پر کوئی معاوضہ نہیں، اور دفینے پر 5واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ متفق علیہ۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1799۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے گھوڑے اور غلام کے زکوٰۃ کے بارے میں درگزر فرمایا،
تم ہر 40 درہم چاندی پر 1 درہم زکوٰۃ دو، 190 درہم پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جب 200 درہم ہو جائے تو ان پر 5 درہم ہے۔ ترمذی، ابو داؤد۔ اور حارث الاعور عن علی کی سند سے ابو داؤد کی روایت ہے، زہیر بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40واں حصہ لاؤ، ہر 40 درہم پر 1 درہم ہے، اور جب تک 200 درہم نہ ہو جائے تم پر کچھ بھی فرض نہیں۔ جب 200 درہم ہو جائے تو ان پر 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ جب درہم زیادہ ہوتے جائے تو پھر اسی حساب سے زکوٰۃ ہوگی۔ بکریوں کے بارے میں ہے کہ ہر 40 بکریوں پر 1 بکری ہے، اور یہ 120 بکریوں تک ایک ہی ہے، اور 121 سے 200 تک 2 بکریاں ہیں، 201 سے 300 تک 3 بکریاں ہیں۔ جب 300 سے زائد ہو جائے تو پھر ہر 100 میں 1 بکری ہے۔ اگر 39 بکریاں ہو تو ان پر تمہاری ذمہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور گائے کے بارے میں ہر 30 گائے پر گائے کا 1 سالہ بچہ ہے، اور 40 پر 2 سالہ بچہ ہے، جبکہ کھیتی باڑی وغیرہ کا کام کرنے والے جانوروں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1800۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا، آپ نے انہیں مجھے گائے کے متعلق حکم فرمایا کہ ہر 30 پر گائے کا 1 سالہ نر یا مادہ بچہ وصول کرے، اور ہر 40 پر 2 سالہ بچہ۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث